بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاسک ڈراموں کی تخلیق کار حسینہ معین کا سفر حیات تمام ہوا۔ ڈراموں کے دوران سڑکیں اور بازار سنسان ہو جاتے ہیں۔ نوائے وقت کو مختلف اوقات میں دیے گئے انٹرویوز سے اقتباسات کندہ مقرر کے طور پر نظر قارئین۔ تحریر امرین فاطمہ۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈرامے کی نئی جہتوں کو متعارف کروانے والی حسینہ معین گزشتہ روز کراچی سے لاہور آنے کی تیاری میں لگی ہوئی تھیں کہ اچانک ان کو دل کا دورہ پڑا جو کہ جان لیوا ثابت ہوا۔ حسینہ معین نے کبھی ڈرامہ رائٹر بننے کا سوچا نہیں تھا، لیکن قسمت نے ڈھیر ساری کامیابیاں لے کر ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا اور قلم کی طاقت کو آزمایا۔ ریڈیو کے لیے پہلا ڈرامہ لکھا، اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے تاریخی اور سبق آموز کہانیاں لکھیں۔ ڈائیلاگز حقیقت کے اتنے قریب ہوتے کہ دیکھنے والے کو ایسا گمان ہوتا جیسے کہ ان کی زندگی کی ہی کہانی ہے۔ حسینہ معین نے نوائے وقت کو کئی یادگار انٹرویوز دیے۔ ہم انہیں انٹرویوز سے کچھ اقتباسات آپ کی نظر کر رہے ہیں۔ 2014 اور 2019 میں انہوں نے ہم سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں نے ریڈیو اور ٹی وی دونوں کے لیے لکھا، لیکن میرے حساب سے ریڈیو اور ٹی وی کے لیے لکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے اور اس فرق کو سمجھنے کے لیے لکھاری کو باریکیوں میں جانا پڑتا ہے۔ میں نے بڑوں کے ساتھ بچوں کے تفریح کے لیے دونوں جگہ پر بہت کچھ لکھا۔ مجھے یاد ہے کہ 1976 میں بچوں کے لیے رومی اور گڈو کے نام سے ایک سیریل لکھی اور میری عادت تھی کہ میں اپنے ہر سیریل میں ایک بچے کا کردار ضرور رکھا کرتی تھی۔ اس کی مثال انکل ارفنی اور ان کی کہانی ہے۔ انکل روفی کو تو اتنی شہرت ملی کہ اس کے افتتاح پر شائقین رو دیے تھے۔ اس کی آخری قسط کے روز جن جن گھروں میں شادیاں تھیں انہوں نے شادی کے کارڈ پر چھپوایا تھا کہ انکل عرفی کی آخری قسط ہم سب ساتھ مل کر شادی کے پنڈال میں دیکھیں گے۔ لوگوں نے ٹریجک اینڈ کو قبول نہ کیا، بلکہ کئی شادیوں سے لوگ قسط دیکھنے کے بعد کھانا کھائے بغیر چلے گئے۔ روحی بانو کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ کمال کی فنکارہ تھیں۔ کیمرے کے سامنے آتی تو ذاتی زندگی کو بھول جاتی اور حقیقت کے قریب ترین تاثرات کے ساتھ سین ریکارڈ کرواتی۔ وہ بہت اچھی انسان تھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ زندگی کی پریشانیوں نے انہیں حساس بھی بنا دیا تھا۔ میرے ڈرامے کے سیٹ پر ان کی خالدہ ریاست کے ساتھ ان بن ہو گئی تھی۔ حسینہ معین نے انٹرویو کے دوران یہ بھی بتایا کہ وہ بہت شرارتی ہوا کرتی تھیں۔ کالج میں ان کی ساری اساتذہ انہیں شیطان کہا کرتی تھیں۔ وہ اردو کی کلاس لینے کے لیے کبھی وقت پر نہیں پہنچ پاتی تھیں۔ ان کی اردو چونکہ بہت اچھی تھی، ان کی ٹیچر ان سے بہت خوش تھیں، اس لیے وہ ان کی حاضری لگا دیا کرتی تھیں۔ انہوں نے انٹرویو کے دوران یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ٹی وی کے لیے لکھنا کیوں چھوڑا۔ کہتی کہ آج کل جیسا لکھا جا رہا ہے وہ میرا مزاج نہیں ہے۔ میں نے 30 سال لگا کر عورت کے امیج کو تبدیل کیا، لیکن افسوس کہ مظلوم عورت کا امیج پھر سے واپس آ گیا ہے۔ دی پورٹریٹ آف اے لیڈی کتاب سے حسینہ بہت متاثر تھیں۔ اس کی وجہ پر بات کرتے ہوئے حسینہ نے نوائے وقت کو بتایا کہ اس کتاب میں عورت کی مضبوطی اور اس کے حقیقی کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور اس کتاب کو پڑھ کر مجھے سمجھ میں آئی کہ عورت کسی بھی طرح مردوں سے کم نہیں ہے۔ اس کتاب نے مجھے عورت کے حقیقی کردار کو اجاگر کرنے کے لیے متحرک کیا۔ اسی کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نے بھی خود سے وعدہ کیا کہ عورت کی اصل پہچان کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، یہ چیز ہمیشہ میں اپنی رائٹنگ میں نمایاں رکھوں گی، اور آپ میری ہر کہانی اٹھا کر دیکھیں، اس میں آپ کو اس قسم کی کامیاب کوشش ضرور نظر آئے گی۔ ڈرامہ سیریل پرچھائیاں کا پائلٹ دیکھ کر حسینہ نے رد کیوں کیا؟ اس سوال پر انہوں نے کہا کہ میں نے پرچھائیاں بہت ہی محنت سے لکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس ڈرامے کو محسن علی
اور شیری خان ڈائریکٹ کریں، لیکن ان دونوں کے بجائے کسی اور کو پائلٹ بنانے کے لیے دے دیا گیا۔ جب پائلٹ بنا اور مجھے ہیڈ کوارٹر پہ پائلٹ دیکھنے کے بلوایا گیا تو میں نے رد کر دیا، کیونکہ جو میں چاہتی تھی اس میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے فوراً جی ایم سے کہا، مجھے محسن علی شیری خان کے ساتھ کام کرنا ہے، اگر وہ یہ ڈرامہ نہیں بنائیں گے تو میں مزید نہیں لکھوں گی۔ جی ایم نے ڈرامہ محسن علی شیری خان کے حوالے کیا اور کاسٹ بھی میری مرضی کی رکھی۔ حسینہ نے ایک ڈرامے کے لیے 2 ڈائریکٹرز کا تصور متعارف کرایا اور اس میں ان کو کامیابی بھی ملی۔ اس حوالے سے حسینہ کہتی تھیں کہ ایک ڈرامے کے لیے 2 ڈائریکٹرز کا تصور شروع میں لوگوں کو عجیب لگا۔ ان کا خیال تھا کہ سلسلہ زیادہ آگے تک نہیں جائے گا، لیکن ہمارا ٹیم ورک اتنا مضبوط تھا کہ باتیں کرنے والوں کی زبانیں بند ہو گئیں۔ حسینہ کے ڈراموں میں او ایس ٹی بہت کم سننے کو ملا۔ اس کی وجہ کو یوں بیان کیا اور کہا کہ اگر ڈرامے کی کہانی مضبوط ہو تو ٹائٹل سانگ سمیت دیگر چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج کل کہانیاں تو ہوتی نہیں، اس لیے ڈراموں کی جانب لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے ٹائٹل سانگ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ حسینہ معین نے زیبا بختیار کو فلم ہنا کے لیے ریکمینڈ کیا، کیا سوچ کر کیا؟ اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے تان سین تاریخی ڈرامہ لکھا تھا، اس میں زیبا بختیار نے اعلیٰ اداکاری کی تھی، اس میں وہ تمام خوبیاں دیکھیں جو کسی اداکارہ میں ہونی چاہیے۔ مجھ سے ہنا کے لیے کسی پاکستانی اداکارہ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو اس نے زیبا کا نام دیا۔ آج کی خواتین رائٹرز کے بارے میں وہ کہا کرتی تھیں کہ آج کی سب تو نہیں لیکن زیادہ تر خواتین رائٹرز وقت گزاری کے لیے لکھتی ہیں۔ ڈائجسٹوں کی کہانیوں کو سیریل بنا دیا جاتا ہے۔ آج ہر دوسرے ڈرامے کی کہانی ایک جیسی ہے۔ آج کی رائٹرز میں اچھا لکھنے والوں میں عمیرہ احمد کا نام قابل ذکر ہے، خاصا سلجھا ہوا لکھتی ہیں۔ حسینہ معین کہا کرتی تھیں کہ شیری خان، محسن علی، شہزاد رانا، سائرہ کاظمی، روحی بانو، نیلوفر عباس، شہلا احمد، راحت کاظمی، شہناز شیخ، مرینا خان کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے بہت ہی یادگار ہے۔ حسینہ معین نے جو ڈرامے لکھے ان میں شاہ زوری، کرن کہانی، انکل عرفی، زیر زبر، پیش، پرچھائیاں، محبت ہو گئی تم سے، انجانے نگر، میری بہن مایا، تنہائیاں، نئے سلسلے، تنہا، کشمکش، چھوٹی سی کہانی، آئینہ، کیسا یہ جنون، ایک نئے موڑ پر، تم سے مل کر، تیرے آ جانے سے، شاید کہ بہار آئے، آنسوں، دیس پردیس، پل دو پل، جانے انجانے، کوہار، نان سین، کسک، پڑوسی، آہٹ، بندش، دھوپ کنارے، تنہائیاں، پرچھائیاں، کزمل ذکر ہیں۔ ان کے لانگ پلیز میں نیا راستہ جیسے عید مبارک، گڑیا، مہم، جو، عید کا جوڑا، رابطہ، روشنی، مائکے کا بکرا، چلتے چلتے، ساگر کا آنسو، چھوٹی چھوٹی باتیں، دھندلے راستے، چپ دریا، سنگار، موسم گل، دعا، گروندا، وقت کو تھام لو، راہ پر گوری کا مکان، بڑی سکرین کے لیے بھی لکھا، یہاں سے وہاں نزدیکیاں، ہنا کہیں پیار نہ ہو جائے۔ حسینہ نے ریڈیو اور ٹی وی تھیٹر کے لیے لکھا، زمانہ طالب علمی سے ہی انہوں نے لکھنے کے سلسلے کو شروع کر دیا تھا۔ انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ ان کے لکھے ہوئے کو نہ پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارتی نقاد بھی بے حد سراہتے تھے۔ نوائے وقت نے جب انور مقصود سے رابطہ کیا تو انہوں نے ہیلو کرتے ہی نہایت رنجیدہ ہو کر کہا، میں اس قدر صدمے میں ہوں کہ میں چاہوں کی تو حسینہ معین کوئی بات نہیں کر سکتا۔
ماضی کے معروف اداکار راحت کاظمی نے کہا کہ میری اہلیہ سحر کاظمی کی حسینہ آپا سے بہت دوستی تھی۔ میں نے ان کے لکھے ہوئے بہت سے ڈراموں میں کام کیا۔ مجھے جو ان کی ایک بات بے تحاشا پسند تھی وہ یہ تھی کہ وہ دوبارہ لکھنے سے نہیں گھبراتی تھیں جب تک مطمئن نہ ہو جاتی۔ بار بار لکھتیں۔ انہوں نے عورت کو مضبوط ضرور دکھایا لیکن عورت کی نزاکت کی جھلک کو نمایاں رکھا۔ ایک بار ہم سنجر جھیل پر شوٹنگ کے لیے گئے ہیں۔ میں اور سحر ایک کمرے میں تھے، حسینہ اور شیرین دوسرے کمرے میں تھیں۔ رات کو سحر اٹھ کر ان کے پاس چلی گئی۔ ان کے خیال میں سو گیا ہوں۔ انہوں نے میرے حوالے سے کچھ باتیں کی تو میں نے آواز لگائی اور کہا، او ہیلو، تم سب یہ نہ سمجھو میں سو گیا ہوں، میں نے سب سن لیا ہے۔ یعنی اس طرح کا مذاق چلتا رہتا ہے۔ حسینہ ہمارے گھر میں لاہور آ کر کچھ دن بھی رہیں، جس کی مجھے آج تک خوشی ہے۔ وہ سیٹ پر آتی تو کبھی کبھی کام میں بے جا مداخلت نہیں کرتی تھیں۔ میری ان کے ساتھ پیار و محبت میں لڑائی چلتی رہتی تھی۔ میں کہا کرتا تھا یہ ٹھیک نہیں، اسے لکھ دیں، تو وہ کہا کرتی تھیں، ارے تمہیں کیا پتا۔ اللہ حافظ۔